بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں امبر نائٹ ود ہیرا اعجاز اونلی آن امبر ٹی وی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. اور جناب کیوں نہ ہو، کیونکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. آج بھی میری پوری ٹیم اور میں اسی امید کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ تک بہتر سے بہترین جو ہے انٹرویو پہنچایا جائے. اور کیونکہ جب ہم بہتر سے بہترین کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں ان سے بہترین نام، اور خاص طور پہ فیمیل آرٹسٹ میں سے ان سے بہترین نام اور کون سا ہو سکتا ہے. آج میں آپ کی ملاقات جن سے کروانے جا رہی ہوں، جن سے ہم نے گپ شپ کا سلسلہ جو ہے ابھی بالکل کچھ ہی دیر میں ہم شروع کرنے والے ہیں، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. بلکہ ان کا تو نام، اگر میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ بھی دے دوں تو ان کا تو نام ہی ایسا ہے کہ ترنم، جس پہ پورا پاکستان ناز کرتا ہے. انہوں نے بڑی چھوٹی عمر سے ہی اپنے کیریئر کا اور اپنی موسیقی کا آغاز کر لیا، اور شروع میں ان کے جناب استاد عاشق حسین صاحب تھے، اور اس کے بعد فارمل ٹریننگ جو ہے انہوں نے باقاعدہ سے میڈم نور جہاں سے بھی حاصل کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ نیشنل ٹی وی کی طرف سے ان کو سب سے زیادہ میل اینڈ فیمیل گانے کا ایوارڈ جو ہے، ان کا اعزاز ان کو حاصل ہے. اور فلم انڈسٹری کے لیے 150 سے زائد بے شمار گانے جو ہیں یہ گا چکی ہیں. آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ترنم، جس پہ پورا پاکستان ناز کرتا ہے، دا ویری امیزنگ، ویری ایلیگنٹ اینڈ بیوٹیفل میڈم ترنم ناز صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا. آپ کیسی ہیں؟ آپ کو تو بہت معلومات ہے. میں تو حیران تھی کہ آپ کل کی بچی ہیں اور اتنی معلومات رکھتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. بلکہ جو آرٹسٹ آپ جن کا متعارف کروائیں، جو بھی ان کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے، اور بڑی خوشی ہوئی. جی بالکل. آپ اتنا بڑا نام ہے پاکستان کا، ویورز ہمارے پاکستان کا اعزاز ہیں، اور اتنا ماشاءاللہ بڑا نام ہے، تو ہم تو وہ کہتے ہیں نا، ہمارے پیرنٹس آگے سے ہمیں فارورڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سن کے بڑے ہو رہے ہیں اب ماشاءاللہ سے. اور انشاءاللہ آنے والی ہماری جنریشن بھی جو ہے وہ آپ کو سن کے بڑی ہوگی. جی بالکل، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اعزاز ہیں، ہمارے پورے ملک کا ناز ہے. جس طرح ہم شروع میں بھی کہے تھے، ترنم پورے پاکستان کا ترنم ناز، آپ ہمارا ناز ہے. اور بلکہ یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گی اور اس سے سیکھیں گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے کام کیا، ہم سے پہلے فنکار جو بڑے بڑے ہوئے انہوں نے کام کیا، یہ انشاءاللہ 50 سال 100 سال اور یہ چلے گا. کیونکہ نئی کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پرانی چیزوں کو رپیٹ کر کے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ 50-100 سال ابھی یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح بات ہے. بلکہ آگے چل کے آج آپ سے اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کروں گی میں کہ آپ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ کیا مطلب کہنا چاہیں گی، گائیڈنس دینا چاہیں گی. کیونکہ آپ لوگوں کی جو ٹیچنگس ہے نا، وہ یہ میڈم کہ ہم لوگوں کو سیکھنے کو بڑا ملتا ہے. آپ لوگوں کی ایک بھی بات جو ہوگی نا، وہ ہم سارا ٹائم آگے لے کے چلیں گے، اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. تو وہ بڑا ہمارے لیے میٹر کرتی ہے. جی بالکل. تھوڑی سی ہم ذرا چاہتے ہیں ارلی لائف پہ جاتے ہیں. آپ نے کس طرح سے، کیسے شوق پیدا ہوا، اور بچپن کی ذرا ہمیں بات کچھ بتائیں. یہ میں کافی انٹرویوز میں بتا چکی ہوں کہ میں نا مجھے شوق نہیں تھا. میرے والد صاحب کو شوق تھا. کیونکہ جو میرے استاد جی ہیں پہلے، عاشق حسین صاحب، جن سے میں نے بچپن سے سیکھا، وہ ان سے ہارمونیم میرے والد سیکھتے تھے. تو ان کو شوق تھا، تو پھر مجھے ان کی شاگردی میں دیا. بچپن سے ہی سیکھے. مجھے تو شوق نہیں تھا. ظاہر ہے کہ بچوں کو تو نہیں شوق ہوتا نا کہ 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھے رہیں اور آوازیں ہی لگاتے رہیں، کچھ ریاضت کریں. تو پھر جیسے جیسے سمجھ آئی ہے اس کام کی، پھر ویسے ویسے شوق پیدا ہوا. تو اب سے دیکھیں شوق یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. وہ دیکھیں ایسا شوق ہے کہ آیا اور آگے چھا گیا ماشاءاللہ سے. اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. بالکل. تو وہ یہ ہے. تو جب آپ نے جب بچپن میں جیسے آپ بتا رہی ہیں، تو جب آپ استاد عاشق حسین صاحب، بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ آپ کا کس طرح کا ایکسپیرینس رہا؟ کوئی ان کی ایسی بات جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں ان کے ساتھ تو بہت عرصہ میرا گزرا ہے. بلکہ مجھے باقاعدہ طور پہ وہ ریڈیو پاکستان ملتان لے کے گئے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ گا سکتی ہے، تو پھر ان کے بھائی تھے مراد علی حیدری،
جو وہاں پہ کمپوزر تھے اچھا اچھا ریڈیو پاکستان ملتان میں. زبردست. تو وہاں اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں خالد اصغر صاحب. بالکل. تو یہاں پہ بھی لاہور میں بھی کافی عرصہ انہوں نے, بلکہ لاہور میں ہی وہ ریٹائر ہوئے ہیں. جی. انہوں نے اپروو کیا تھا مجھے. اور ان کے بھائی جو تھے مراد علی حیدری, ان کی بنائی ہوئی دھن میں نے گائی وہاں پہ ریڈیو پہ لائیو گایا. تو پہلی دفعہ یہی لے کے مجھے گئے تھے. تو وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کیا ریکارڈنگ کا. یہ کوئی 74-73 کی بات ہے. اچھا تب کی بات ہے. اور آپ بھی کافی چھوٹی تھی نا تب؟ ہاں جی ہاں جی بالکل. ٹھیک. تو وہ پھر آپ کو اب تک یاد ہوگا نا وہ والا؟ ظاہر ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ میرے استاد جی جو تھے عاشق حسین صاحب, جی, کیونکہ یہ بچوں کو اس طرح سکھاتے تھے, اور بھی کافی ان کے شاگرد تھے, بالکل وہ اس طرح سکھاتے تھے مجھے کہ جیسے اپنے بچوں کو لاڈ پیار سے سمجھایا جاتا ہے, کوئی سختی نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور بلکہ کہتے تھے کہ میں آواز کو بنانے والا ہوں. یعنی یہ استاد ہوتے ہیں کہ جو ایک آواز کو بنانے والے ہوتے ہیں, ایک ویسے کوئی غزل یا گیت سکھانے والے ہوتے ہیں. تو یہ ان میں سے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہوں نا تو بندر کے بچے کو بھی گوا سکتا ہوں. کیا بات کی ہے, کتنی پیاری بات ہے یہ. واہ. تو مجھ سے بہت ان کا لگاؤ تھا, مجھے بہت پیار کرتے تھے ماشاءاللہ سے. اور یہ دیکھیں نا, یہ استادوں پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کو کرتے ہیں. اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے نا جو بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ بچپن سے اس چیز کی طرف ہوتے ہیں تو بڑا امپیکٹ وہ چیز ڈالتی ہے. صحیح بات. اور وہ پھر جو اگر آپ کو محبت سے چیز سکھائی ہوتی ہے وہ پھر آپ آگے اسی طرح محبت سے آگے ڈلیور کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب جیسا کہ میں نے اکیڈمی کھول رکھی ترنم اکیڈمی, بالکل, تو گھر پہ ہی ادھر میں سکھاتی ہوں. اسٹوڈنٹ آتے ہیں لڑکیاں, تو ان کو میں سکھاتی ہوں. تو ماشاءاللہ اسی طرح سکھا رہی ہوں جیسے مجھے سکھایا گیا. وہی چیز فارورڈ اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو سیکھنے آتے ہیں ان کی بھی پسند ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے صرف غزل ہی یاد کرنی ہے, مجھے غزل پہ ریاضت کروائیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی میں نے نعت پڑھنی ہے, نعت پہ مجھے. اور ہر چیز کی ہر کی ڈفرینٹ ریاضت ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک. کیونکہ نعت اگر پڑھنی ہے تو اس کا انداز اور ہے, بالکل. اگر غزل سیکھنی ہے تو اس کا انداز اور ہے, بالکل ایسے. پنجابی کا اور, یہ الگ الگ. ایون فلم اور ڈراما کی سنگنگ میں بھی ڈفرینس ہوگا. بالکل بالکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو میڈم آپ کا کس طرح ایکسپیرینس رہتا ہے بچوں کے ساتھ جب آپ ان کو سکھاتی ہیں؟ اور وہ مطلب کیسا؟ نہیں ماشاءاللہ بچے تو نہیں ہیں, بچیاں تو نہیں ہیں, ابھی چھوٹے بچے نہیں آ رہے. اچھا, آپ کی ایج تو کافی مطلب میچور ٹھیک لیڈیز ہیں جو آتی ہیں سیکھنے کے لیے. جی. اور ماشاءاللہ ان کو وہ مجھے کہتی ہیں, یہ میں خود تو نہیں کہہ رہی, مجھے کہتی کہ آپ کا بتانے کا اسٹائل جو ہے نا گانے, بالکل یہ بتانے کا اسٹائل بہت اچھا ہے, کیونکہ اس طرح کوئی نہیں سمجھاتا. تو میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ جو آپ کی جتنی گائکی میں ویورز, جتنی گائکی میں میڈم کی سافٹنیس اور ایک محبت بڑا انداز ہوتا ہے, اسی طرح ان کے بولنے میں, ان کی ٹاک ریئل لائف میں ماشاءاللہ وہی انداز جو ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے. تو میڈم بچپن کی بات ہو رہی ہے, تو ویسے شروع میں تو ظاہر بات ہے بچوں کو اتنا شوق نہیں ہوتا, لیکن پھر ذرا تھوڑی سی جوانی کی طرح جب آتے ہیں تو اوبویسلی موسیقی کی سمجھ لگتی ہے, لیرکس تھوڑے سمجھ لگنے لگتے ہیں. اس زمانے میں آپ کس طرح کے گانے, غزلیں کس طرح کی پسند کرتی تھیں؟ دیکھیں میرے استاد جی نے جو مجھے تعلیم بچپن سے دی, انہوں نے سکھایا ہے مجھے کہ آپ کو میں اس طرح کی ریاضت کراؤں گا کہ آپ اتنے خیال بھی گائیں, ٹھمری بھی اتنی گائیں, اور غزل بھی اتنی گائیں, اور کافی بھی اتنی گائیں. پنجابی کوئی آئٹم ہے تو وہ بھی اس طرح گائے, کیونکہ انہوں نے گلے کی روش ایسے بنا دی. یعنی جو کلاسیکل گھرانے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف کلاسیکل ہی جانتے ہیں, لیکن غزل کی گائکی اور, جیسے میں نے بتایا کہ خیال کی اور گائکی, ٹھمری کی اور, تو اس طرح تعلیم دی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس طرح تعلیم دے رہا ہوں کہ آپ ہر چیز گا سکیں, اس میں کوئی یعنی یہ نہ ہو کہ یہ تو میں نہیں اسٹائل کی
نہیں میں گا سکتی، لیکن انہوں نے مجھے سکھایا اس طرح. ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے. اس لیے جو ہے ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل سنگر ہیں. آپ نے ہر گانے جو ہیں اتنی خوبصورتی سے گائے ہیں, اس کو بہت پیارا نبھایا بھی ہے ماشاءاللہ سے. تو خود پسند آپ کو کون سا, لائک دل کے قریب کون سا ایسا ہو بچپن میں یا جوانی میں, جو کوئی ایسا جو آپ بہت زیادہ گاتی ہوں؟ یا نہیں دیکھیں میں بچپن سے ہی اور جوانی میں بھی اور جب اس انڈسٹری میں آئی تو تب سے میں میڈم نور جہاں جی کو پسند کرتی تھی. ابھی تو ہم نے آگے باقاعدہ سے گائے ہوئے گانے میں زیادہ وہ اس پہ تو بالکل وہ پسند کرتی ہاں تھی. جی, تو وہی تھی میرے ذہن میں وہ آپ کی رول ماڈل. بالکل بالکل. اور میں بڑی شکر گزار, رول ماڈل تو تھی میری. رول ماڈل تو سب کے لیے وہ ہے, سب کے لیے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ان کی باقاعدہ شاگردی کی, گنڈا بند شاگردی کی, اور میرے علاوہ انہوں نے کسی کو شاگرد نہیں کیا گنڈا بند شاگردی. میں نے بڑے ہائی لیول پہ ان کی شان کے مطابق شاگردی کی. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کمروں میں بیٹھ کے ایک بیٹھکیں بنائی ہوتی تھی, اس میں بیٹھ کے وہ شاگرد کرتے تھے, گنڈا باندھتے تھے, چند لوگ ہوتے تھے. اور جب میں نے شاگردی میڈم نور جہاں جی کی تو میرا خود کا بھی نام کافی ہو گیا تھا ٹی وی پہ, فلم میں. بالکل تب ایسے تھا. تو لوگ, میں نے بڑے ہائی لیول پہ جیسے کہ بتایا نا کہ ان کے شان میں نے انتظام کیا شاگردی کا, تو بہت سے لوگ, میرا خیال ہے کہ موسیقی کی تمام صنف جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھی. سنگر کیا, میوزک ڈائریکٹر کیا, کلاسیکل کیا, استاد لوگ, ایون کہ استاد نصرت فتح علی خان وہ بھی آئے. اور باقی لوگ جو دیکھنے آئے تھے وہ کہتے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ استادی شاگردی کیسے کی جاتی, کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ایک کمرے تک محدود ہوتا ہے, لیکن میں نے کتنی بڑی بات ہے یہ, انڈسٹری پرنٹ میڈیا کو بلایا, اور اس میں اس وقت اتنے چینل تو نہیں تھے, صرف پی ٹی وی تھا. تو کافی لوگ کہتے کہ ہم تو یہ دیکھنے آئے کہ استادی شاگردی کیسے ہوتی ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات کی. وہ میں سمجھتی کہ واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا ایسا امپیکٹ ڈالا ہوگا کہ لوگ واقعی بڑا متاثر ہوئے ہیں اس چیز سے, ہے نا. اس میں ہم اکثر, اور دوسرا یہ ہے کہ میڈم نور جہاں جی کا نام آپ دیکھیں نا کہ میڈم نور جہاں جی کو تمام, چاہے ہمارے پڑوس ملک میں ہوں یا ہمارے ملک میں ہوں, فیمیل جتنی بھی ہیں وہ ان کو استاد مانتی ہیں, سب ان کو مانتے ہیں جہاں جہاں, لیکن باقاعدہ طور پہ شاگرد کسی کو نہیں کیا. کسی کو نہیں. یہ آپ کو کتنا ماشاءاللہ پیارا اعزاز ہے, یہ مجھے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے نا. ہاں بالکل واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو obvious اس پہ آپ کو بڑا فیل تو اچھا فیل ہوتا ہوگا نا کہ لائک. دوسرا یہ ہیرا کہ میں نے میڈم نور جہاں جی کے پاکستان ٹیلی ویژن پہ اتنے گانے ریکارڈ کروائے, ریمکس کروائے, کیونکہ وہ دور ایسا تھا جس میں پرانے گانے چلتے تھے. میڈم نور جہاں کے جو میوزک ڈائریکٹروں کے پروگرام تھے اس میں بھی وہ اپنے بیسٹ 4 گانے لے کے آتے تھے, چاہے کوئی غزل ہو یا گیت ہو. تو وہ سب سے زیادہ میں نے ریکارڈ کروائے, سب سے زیادہ. اور میڈم جی سنتی تھی وہ پروگرام, ہر دیکھتی تھی کہ اچھا یہ میرا یہ بھی گانا اس نے گا دیا, اچھا یہ بھی مجھے گاتی ہیں. تو وہ مجھے پھر پسند بھی کرنے لگی تھی, پیار بھی کرتی تھی. تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے تو گاتی ہو تو میری شاگرد ہو. جو میں نے کہا اور کیا, اس سے اور کیا چاہیے مجھے. تو یہ اعزاز پوری دنیا میں, ایون کہ لتا جی جو ہیں وہ بھی ان کو استاد مانتی ہیں, وہ بھی ان کو استاد مانتی کہ میری استاد ہیں وہ, لیکن وہ باقاعدہ گنڈا بند شاگرد نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. تو آپ کو یہ بتا دوں, اور جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو بھی یہ, ان تک بھی بات یہ پہنچنی چاہیے کہ میں نے باقاعدہ شاگردی کی ہے, لیکن استاد سب مانتے تھے ان کو. تو میں اس لحاظ سے, اس بحاف پہ میں جتنے بھی سنگر ان کو استاد مانتے ہیں میں ان کی خلیفہ ہوں. اس میں چاہے لتا جی ہوں, آشا جی ہوں, پاکستانی کوئی سنگر ہو, جتنے بھی ان کو استاد مانتے ہیں, کیونکہ میں نے باقاعدہ گنڈا بندوایا ہے, تو میں خلیفہ ہوں ان کی.
ماشاءاللہ آپ اس چیز کو لے کے چل رہی ہیں، لے کے چل رہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ استاد کے بعد خلیفہ ہی ہوتا ہے. خلیفہ ہی ہوتے ہیں تو باقاعدہ گنڈا بس شاگرد ہونے کے ناطے میں سب کے خلیفہ. ماشاءاللہ بے شک آپ ان کی خلیفہ ہیں بالکل. اور وہی بات ہے نا کہ کس ویورز کو ہم یہ بتا رہے تھے کہ ناٹ اتنے سارے لوگ تھے لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا، ایون میل سنگرز اور فیمیل سنگرز. لیکن ماشاءاللہ میڈم ترنم ناز صاحبہ کو، اور بلکہ میں اپنے ویورز کو بتا رہی تھی کہ اوبویسلی میڈم سے تو جس طرح بتا رہے سب بھی ان کے فین تھے، ہم لوگ بھی ان کے ایک فینس میں سے ہیں جن کو باقاعدہ جن کا مجھے لگتا ہے ہر گانا جو ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں. مطلب میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ میڈم کا کوئی ایسا گانا ہو جو میں کہوں کہ یار نہیں مجھے تھوڑا اتنا پسند نہیں ہے، ہر پچھلے سے زیادہ اگلا فیوریٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح اور تو میں ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی جب میں یہاں پہ انٹر ہوئی تو میں نے کہا میڈم سے تو خیر ظاہری بات نہیں وہ ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ میری آج خواہش میڈم سے تو نہیں مل سکی لیکن آج میڈم ترنم ناز صاحبہ کو مل کے جو ہے وہ خواہش میری پوری ہو گئی ہے. ویورز آپ کی بھی خواہش پوری ہو گئی ہوگی انٹرویو کے ذریعے. ویسے میں بڑا لکی محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ کو کہ میں باقاعدہ سے پریزنٹ ہوں یہاں پہ، مجھے آپ کو دیکھنے کا اور آپ کا پیار ہے بیٹھنے کا موقع ملا. نہیں واقعی پیار تو آپ کے لیے دل و جان سے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے ٹیلنٹ سے پیار کرتے ہیں اور اس کو بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ملک کا اتنا بڑا نام ہے آپ. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر بات ہے میڈم کا ذکر ہو رہا تھا تو فیشن کے حوالے سے بتائیں ان کا جو ایک اسٹائل وہ بھی ماشاءاللہ اتنا پیارا اس کو لے کے آپ چلتی ہیں، جو ان کا میک اپ وہ آپ نے تو لائیو دیکھا ہوگا، وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ان کو شوق کافی تھا تیاری کا، اکثر سنتے ہوتے ہیں ہم تو. بہت شوق تھا ان کو، اچھی ساڑیاں پہن کے بہت شوق تھا، میک اپ کرنے کا بہت شوق تھا اور بڑا خوبصورت میک اپ ایسا کرتی تھی کہ جو میک اپ مین ہوتے تھے نا وہ بھی نہیں ایسا کر سکتے ہوں گے، خود ہی کرتی تھی. ہاں وہ کہتی تھی کہ میں اپنے فیس کو جانتی ہوں کہ میرے فیس پہ کیا سوٹ کرے گا. بالکل. اس طرح کی آنکھیں بنی ہوں یا اس طرح کے نوز ہو، اس طرح کا وہ سب جانتی تھی. ہاں تو وہ ان کو کافی حد تک، لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میڈم نور جہاں جی نے کافی انٹرویو میں بھی کہا ہے اور میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے تھے مختار بیگم جو فریدہ خانم جی کی بہن تھیں، بالکل بڑی بہن، ان سے متاثر ہو کے انہوں نے جیولری اور ساڑی اور سیٹنگ سارا. میڈم کہتی میں ان سے متاثر جو میں میڈم سے متاثر تھی. اور آپ اتنے پیارے طریقے سے ماشاءاللہ اس کو لے کے چلی. جب میں انٹر ہوئی یہاں پہ اتنی پیاری سجی دھجی آپ بیٹھی، اتنی رونق ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ٹیلنٹ اور گائکی تو ذرا میٹر کرتی ہے لیکن جب آن اسکرین آتی ہے چیزیں اتنی پیاری لگتی ہیں، آپ کا میک اپ اور وہی ایک رونق لے آتی ہے چہرے پہ بھی. اور ماشاءاللہ بس وہی نا میڈم جی کو دیکھ کے کہ ان کا اسٹائل کیا تھا میک اپ کا، ان کا ساڑی پہننے کا اسٹائل کیا تھا، ان کا جیولری کا اسٹائل کیا تھا. میں نے شاگردی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے. ویورز یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جو ہے مطلب ہر کوئی جو ہے اوبویسلی چاہتا ہے، کوشش سب کرتے ہیں لیکن اس کو نبھا کوئی نہیں پاتا. اور یہ بات ہے ہیرا کہ سوٹ بھی نہیں کرتا. میں ایگزیکٹلی یہ بات کہنے لگی تھی میڈم، آپ کو پتہ ہے میں یہ بات کہنے لگی تھی. بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن ہر کوئی اس کو سوٹ نہیں اس کو کرتا. آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ آپ کو وہ سوٹ بھی کتنا کیا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. اور میرے اندر میڈم نور جہاں اتنی سمائی ہے کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی. یعنی ہر اسٹائل میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کا میں اپنا ہوں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. واقعی شاگرد ہو تو پھر ایسا ہونا. واقعی یہ تو ہمارے لیے ویورز، ہم جو ینگ جنریشن ہے ہمارے لیے انسپریشن کی بات ہے کہ ہمیں اپنی، کیونکہ ہمارے تو یہ میڈم ہے ہمارا لیونگ لیجنڈ ہے، ہمیں ان سے سیکھنا ہے کہ استادوں کی کس طرح جو ہے ان سے محبت کرنی ہے اور کس طرح بالکل احترام بڑی بہت بڑی چیز ہے. جی بلکہ جتنے بھی گانے والے ہیں ان کو سینئر کا احترام کرنا چاہیے. میڈم نور جہاں جی نے جب مجھے شاگرد کیا تو مائک پکڑ کے یہ کہتی ہے کہ بیٹا پہلا سبق یہ ہے، میں آپ کو پہلا سبق یہ دے رہی ہوں کہ آپ نے سینئر کا احترام کرنا ہے. کیا بات ہے. اور بلکہ سینئر کا نہیں جونیئر کا بھی کرنا ہے، تاکہ وہ اگر آپ کو جھک کے مل رہا ہے جونیئر جو ہے تو آپ اتنے اداب سے اس کو نہیں ملیں گے تو اس کے دل میں کیا جائے گا کہ
میں تو بڑے ادب سے اور میں تو بڑے کتنی پیاری بات کی ہے, پیار سے ملی تھی, اور آگے سے جو سینئر ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات, تو ان سے بھی پیار بیٹا کرنا چاہیے. کتنی پولائٹ بات ہے بیوز, کتنی پیاری بات ہے, ہمیں یہ سیکھنی چاہیے. میڈم اسی پہ کیوں نہ ہم, اگر آپ ہمیں کچھ سنا دیں تو ہماری جو ہے وہ اور 4 چاند لگ جائیں گے شو کو. جی ضرور ضرور. میں محسن رضا صاحب کی ایک محسن رضا صاحب ٹیون بنی ہوئی ہے, فیض احمد فیض صاحب کی لکھی, یہ کافی کافی آرٹسٹوں نے گائی ہے. جیسے فریدہ جی نے گائی ہے, اور ایون کہ مہدی حسن نے گائی, اور بھی کافی فنکار ہیں جنہوں نے, کیونکہ یہ بڑی مشہور غزل ہے فیض احمد فیض صاحب کی. اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ جب میڈم نے یہ مجھ سے سنی تو انہوں نے پھر کہا کہ بہت خوبصورت بنائی, محسن رضا کو بلائیں. پھر انہوں نے بلایا تو کہتے محسن بیٹا یہ آپ نے اتنی اچھی ٹیون بنائی ہے, مجھے پہلے کیوں نہیں سنایا. کیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. دونوں جہان تیرے محبت میں ہار کے, کیا بات ہے, دونوں جہان تیرے محبت میں ہار کے, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے, دونوں جہان تیرے محبت میں ہار کے, ایک فرصت گناہ ملی وہ بیچارے دل, ایک فرصت گناہ ملی وہ بیچارے دل, دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے, دونوں جہان تیرے محبت میں ہار کے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا پیاری ہے آواز, بہت بہت بیوٹیفل. آپ کی اجازت چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں ویورز, آپ نے کہیں نہیں جانا, ویل بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں دا لیجنڈ آف پاکستان, دا ویری بیوٹیفل میڈم ترنم ناز صاحبہ. جی اتنا آپ نے جو پہلے بریک سے پہلے جو ہمیں سنایا ہے, ہمارے ویورز یقیناً ہم لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ اس کے اتنے نشے میں گم گئے تھے, ایک سر میں چلے گئے تھے. مجھے تو خوشی ہو رہی کہ میں ادھر بیٹھ کے پاکستان اپنے پاکستانیوں کی امریکہ میں خدمت کر رہی ہوں, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو لوگ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. بہت شکریہ. ہاں جی بالکل, آپ کے تو جیسا کہ ہم بتا رہے تھے شروع میں بھی کہ دنیا بھر میں آپ کی جو پاکستانی اور ہندوستانی بلکہ اکراس دا بارڈر بھی, اور جہاں جہاں بھی غزل گائکی اور فلم گائکی سنی جاتی ہے, اردو, ہندی میں, پنجابی میں, وہاں ہر جگہ آپ کی جو ہیں وہ بے شمار فینس ہیں. میڈم اتنے ماشاءاللہ ایوارڈز مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. اب میں سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ میں کس کا پوچھوں, کس کی بیک گراؤنڈ پوچھنے بیٹھ گئی. مجھے لگتا ہے ہمیں 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنی پڑ جائیں گی. ماشاءاللہ ان کے بارے میں تو میں کاؤنٹنگ کر کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ 250 سے زیادہ ایوارڈ مختلف اکیڈمیوں کے ہیں ماشاءاللہ. لیکن سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا میرے لیے تو میڈم نور جہاں کی شاگردی, اور پرائڈ آف پرفارمنس جو ایک آرٹسٹ کے معراج ہوتی ہے.
کیا بات ٹھیک ہے. وہ تو سر گہنا ہوتا ہے نا آرٹسٹ کا گہنا. 2005 میں مجھے ملا بالکل پرائڈ آف پرفارمنس, اور میں حکومت کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا. اور پی ٹی وی نے, پی ٹی وی کے میرا خیال ہے, میرا اندازہ ہے کہ 4 ایوارڈ گائکی میں کسی سنگر کے پاس نہیں ہے. تو مجھے پی ٹی وی سے 4 ایوارڈ ملے. دوسرا ریڈیو پاکستان لاہور سے ایوارڈ ملے. ریڈیو پاکستان کا پہلا جو ایوارڈ تھا وہ میلوڈی کوئن کے نام سے تھا, میڈم نور جہاں جی کے نام سے. تو وہ پہلا ایوارڈ مجھے ملا. اور اس کے ساتھ 1 لاکھ کیش دیا انہوں نے, ریڈیو پاکستان والوں نے. پھر اگلے سال پھر دیا. مطلب اس طرح مختلف اکیڈمیاں ہیں, گریجویٹ اکیڈمی, امیر خسرو ایوارڈ ہے, اور سب سے بڑا بلان ایوارڈ ہیں. یہ بڑے بڑے ایوارڈ ہیں جن کا. اور باہر بھی میں گئی, جہاں پہ بھی امریکہ کینیڈا, وہاں سے بھی ایوارڈ لیے, حاصل کیے, لندن سے. تو یہ شکر اللہ تعالیٰ کا. بس یہ میری محنت ہے ساری زندگی کی, اور میری یادگار ہے کہ میں نے اتنا کام کیا کہ اتنا مجھے, جیسا کہ آپ پہلے بتا رہی تھی کہ سب سے گانے زیادہ میں نے فیمیل میں سے, میل میں سے بھی فیمیل اور میل میں سے, یہ بھی اعزاز میڈم کو حاصل ہے. سب سے زیادہ مجھے اعزاز, بلکہ اس کا اسپیشل ایوارڈ مجھے پی ٹی وی نے دیا کہ آپ نے سب سے زیادہ گانے ریکارڈ کروائے. تو ایوارڈ تو بس اب یادگار رہ گئی. اب تو نہ وہ اکیڈمی رہی ہیں ایوارڈ دینے والی, نہ کوئی اس لیول پہ کام کرتا ہے, کوئی سنگر یا کوئی میوزک ڈائریکٹر یا کوئی, کہ اس لیول پہ پروگرام کریں کہ ایوارڈ دیا جائے, کیونکہ وہ اکیڈمی ہی نہیں رہی. تو میڈم اس کے حوالے سے اگر آپ کہیں کہ ماشاء اللہ اس پہ بھی بات کریں گے, آپ اپنی بھی جو ہے ایک لائک اکیڈمی سارٹ آف رن کر رہی ہیں جس میں آپ جو ہے وہ سنگرس کو سکھاتی ہیں. تو اس پہ آپ کو لائک دیکھتی ہیں فیوچر میں آپ کو ہوتا ہے کہ مطلب اس طرح سے پاکستان میں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کو کوئی ایسے آئیڈیا آتا ہو, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ کو لگتا ہو کہ ہم یہ کریں تو اس سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں؟ میرا بات یہ ہے کہ آئیڈیا تو بہت سے ہیں ذہن میں, بالکل, لیکن ان پہ عمل کرنے والا بھی کوئی, اس کو سامنے لانے والا بھی کوئی ہو نا. صحیح بات ہے. وہ لوگ اب نہیں رہے کہ جو آئیڈیاز تو بہت ذہن میں ہیں, لیکن اگر کوئی اس کو مینج کرے, اس کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کا کام ہو نہیں رہا. افسوس کی یہ بات ہے کہ اب وہ میوزک کا پروگرام, پاکستان ٹیلی ویژن جب اکیلا ہی تھا تو اس پہ غزل کا پروگرام بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا جی, پنجابی کا پروگرام بھی ہوتا تھا, کلاسیکل بھی پروگرام چلتا تھا, اور میرے خیال ہے ہفتے میں 4 پروگرام ہوتے تھے. ہاں جی, سرائکی کا, پنجابی کا, اردو کا, کلاسیکل کا. تو وہ بات اب رہی نہیں, وہ بات ہی نہیں رہی. بالکل, نہ وہ پروگرامز رہے ہیں, وہ پروڈیوسرز نہیں رہے. اب تو پروڈیوسر تو خیر سارے جتنے میوزک کا کام کرنے والے تھے وہ چلے گئے, نکل گئے. تو اب یہ ہے کہ جو اپنی سی ڈی لے آئے یا ریکارڈنگ لے آئے کوئی, تو وہ چلوا لیتے ہیں اور یہ کوئی محنت نہیں ہے. یہ محنت نہیں ہے نا, اور نہ ہی اس سے کوئی اثر پڑتا ہے دل پہ. صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ. اثر تب پڑتا ہے جب آپ کسی میوزک ڈائریکٹر کا بنائی ہوئی ٹیون گائیں ادھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ یا ریڈیو پہ, اس کو دہرائیں, اس کو یاد کریں, لیرکس کو یاد کریں, ٹیون کو یاد کریں, پھر گائیں, پھر پتہ چلتا ہے. اس میں اپنی جگہیں بنائیں مل کے. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ ریکارڈنگ کر کے لے آتے ہیں. اب تو فنکشنوں میں بھی یہی ہوتا ہے. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں تو ٹی وی ریڈیو کی بات کر رہی ہوں, اب تو فنکشنوں میں بھی یہی ہوتا ہے, پیچھے ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے, پیچھے وہ سی ڈی. میں نے آج تک, یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے کبھی سی ڈی پہ نہیں پرفارم کیا, اسٹیج پہ لائیو ہی کرتی ہوں. کیا بات, کیونکہ جہاں پہ سی ڈی اڑ گئی, کتنی وہ میں ہوں, وہ سنگر وہاں پہ ہی اڑ جائے, تو اس سے بہتر لائیو گانا جو ہے وہ وہی گا سکتا ہے جو باقاعدہ طور پہ استادوں سے سیکھ کے آیا ہو, یا میوزک ڈائریکٹر جو
ہمارے تھے ان کے ساتھ کام کیا. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہیرا آپ کو بتاؤں کہ جی جب میں انٹر ہوئی فلم انڈسٹری میں یا پاکستان ٹیلی ویژن پہ یا ریڈیو پہ، جی اس وقت تمام پرانے میوزک ڈائریکٹر جو تھے وہ حیات تھے، جو عمر میں بھی مجھ سے بڑے تھے اور چھوٹے بھی تھے. بالکل. تمام کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں یہ فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ جتنا میں نے میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے، جتنے تھے انہوں نے کسی کو نصیب نہیں ہے. ایون کہ لاسٹ فلم میں نے خواجہ خورشید انور صاحب کی تھی مرزا جٹ. اس میں تمام بلایا انہوں نے مجھے ایک گانے کے لیے تھا. اچھا. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کوئی میرا پروگرام سنا خواجہ صاحب نے. اچھا. تو انہوں نے پھر بلوایا جب فلم شروع کی یہ مرزا جٹ. جی. تو مجھے ایک گانا جو تھا 3 آوازوں میں، وہ بچپن پہ جب مرزا جٹ بچپن میں ہوتے تو ان پہ پکچرائز تھا. ایک میں تھی، ایک میں ناز، ایک غلام عباس. یہ ایک گانا انہوں نے مجھ سے ریکارڈ کروایا. اس کے بعد سارے گانے مجھ سے گوائے پوری فلم کے. اور خواجہ خورشید انور کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کا دوسرا یہ ہے کہ وہ ہارمونیم تو بجاتے نہیں تھے. ہاں جی صحیح بات ہے. سرنگی نواز ہوتے تھے ناظم حسین صاحب، اور ہارمونیم پہ تھے وزیر افضل صاحب، وہ ان کے شاگرد بھی. اچھا وہ ان کے شاگرد بھی تھے. ہاں وہ. اور طبلے پہ ایک بابا منظور ہوتا تھا جو انتظار، کوئل، یہ فلموں میں ان کے ساتھ خواجہ خورشید انور صاحب نے کام کیا. اس ٹائم کی ہٹ وہ ریسل کرواتے تھے. واو. اور ایک دن میں ریسل HMV کرواتے تھے. اچھا. EMI میں. میں تو میں ایک دن ریسل کرنے گئی تو وزیر افضل صاحب نہیں آئے تھے. اچھا. ہارمونیم بجاتے تھے. ظاہر بات ہے بالکل. تو جو ڈائریکٹر تھے نا مسعود پرویز صاحب، تو خواجہ صاحب کہتے کہ یار وزیر افضل تو نہیں آیا، آپ کیا کریں؟ کہتے اچھا مسعود پھاڑوا جا. میں بڑی حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگی. میں نے کہا مسعود صاحب بھی ہارمونیم بجاتے. اور پھر انہوں نے ریسل مجھے کروائی. نہ کرے اللہ کی قسم، انہوں نے ریسل ہارمونیم. اور مجھے یہ میں کہتی ہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا بڑا ڈائریکٹر وہ ہارمونیم بجا رہا ہے، اور اتنا بڑا میوزک ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور، جن کو پوری دنیا بلکہ انڈیا میں بھی موسیقار اعظم بولتے ہیں. بے شک وہ مجھے سکھا رہے ہیں. تو کیونکہ جو خواجہ خورشید انور صاحب کے گانے ہوتے تھے نا جی، اس میں آدھا پونا سر لگتا تھا. اچھا. یعنی ایک پورا سر لگنا گانے میں یہ نہیں تھا. وہ آدھا اور پونا سر لگاتے تھے. تو وہ ہارمونیم میں تھا نہیں، اسی لیے سرنگی وہ ساتھ رکھتے تھے. ناظم علی صاحب جو ہمارے مانے ہوئے سرنگی نواز پاکستان کے، ان کے ساتھ ریسل. پھر وہ جب کہتے تھے نا اپنی انگلیوں سے جگہ، تو سرنگی میں ایسا ہے کہ وہ آدھا پونا سر نکل جاتا ہے. ٹھیک. اور جو کہ ہارمونیم میں نہیں نکلتا ہوگا. ہارمونیم میں نہیں نکلتا. ہارمونیم میں آدھا سر تو ہوتا ہے لیکن پونا سر نہیں. پونا سر، یہ کتنی ڈیپ بات، بڑی ویورز کو انفارمیشن ملی ہوگی آج. اسی لیے سرنگی کے ساتھ ریسل کرواتے تھے. اور سرنگی کا تو اب لوگ نہیں اتنا مطلب سیکھتے، لیکن کتنا اس کا پیاری اس کی آواز مطلب اس میں سے نکلتی تھی. بہت کم، میرا خیال اکا دکا لوگ ہیں جی، بہت کم تھے. ویسے میڈم آپ کا کون سا فیوریٹ انسٹرومنٹ ویسے سننے میں جو ہوتے ہیں نا، ایک انسٹرومنٹ بڑا دل کو لگتا ہے؟ نہیں، انسٹرومنٹ تو سارے مجھے اچھے پسند ہیں. یعنی سروت جو ہے جی بجائے جو نظر صاحب بجاتے تھے، بالکل نظر حسین صاحب، وہ مجھے بڑی اس کی کانوں کو اچھی لگتی ہے. آج کل جو بیس گٹار جو اچھی بجانے والی ہے، ایکوسٹک جس کو ہم بولتے ہیں ویورز، ہاں جی، وہ بڑی اچھی. اگر کوئی اچھا بجانے والا ہو، اس کے کارڈ شارٹ اچھے دیں، وہ مجھے بڑی اچھی لگتی. سارنگی مجھے بڑی، لیکن کوئی سریلا بجانا. سارنگی جو ہے نا، اس کے 100 رنگ، اصل میں نام ہے 100 رنگ. اچھا، یہ وہاں سے نکلا ہے؟ ہاں، یہ یہاں پھر سارنگی نکلا. اس میں جتنی تاریں ہوتی ہیں نا، وہ کسی ساز میں اتنی تاریں نہیں ہیں. وہ ایک ایک تار کو سر کرنا پڑتا ہے. اچھا. وہ جب ایک بھی تار سری بولے گی آپ کے کان کو اچھی نہیں لگے گی.
اور تو اس کی ٹیوننگ بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ٹیوننگ بڑی مشکل ہے. یہی نا اتنی تاریں جو ہیں نا وہ ٹیون کرنا یہی بہت بڑا فن ہے. بڑا فن ہوگا, میں سمجھ سکتی ہوں. گٹار میں تو ہم یہ صرف 6 تاریں ہو گئی نا, گٹار تو کوئی اتنا وہ تو نہیں, بڑا ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں جی. تو لیکن جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ کیا کہتے ہیں, تار کا جو ساز ہے نا, ساز, اس میں سرنگی مشکل ہے, کیونکہ اس کے ایک ایک تار کو سر کرنا پڑتا ہے. اور میڈم اگر ہم تھوڑی سی سیکھنے کے حوالے سے بات کریں, اتنے ہمارے ویورز ہیں اکثر ہمیں یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں موسیقی سیکھنے کا بڑا شوق ہے. کہ ساری بات ہے, لیکن اوبویسلی ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو, جیسا میرے جیسے بھی بد سرے لوگ کہتے ہیں میں سائنس سیکھنے کا بڑا شوق ہے. نہیں, پتہ کیا ہے, اصل میں جتنے لوگ ہم سے پہلے بھی ہو گزرے ہیں یا ہماری نسل تک جو آئے ہیں وہ سیکھ کے آئے ہیں. یہ تو بات اس کے لیے پوری عمر لگ جاتی ہے سیکھنے کے لیے, کیونکہ موسیقی وہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمندر ہے. اور تو آپ کو پتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ اس کی گہرائی کا بھی اندازہ نہیں نکالا جا سکتا. گہرائی کا اندازہ بھی, اسی لیے موسیقی کو سمندر کہا جاتا ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی تھیں کہ وہ 1 مہینہ سیکھ کے چلی گئی, جی ہم نے تو بس سیکھ لیا. ارے 1 مہینے میں تو کرنی نہیں آتی واقعی. تو کیسے, یعنی اس میں ساری عمر لگ جاتی ہے. صحیح بات. اس میں اس کو ساری, جیسے ہم نے بچپن سے ہی, آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر, 10-12 سال کی عمر میں نے سیکھی, اور اب میرا خیال ہے کہ ابھی تک سیکھ ہی رہے ہیں. ارے اب تو ماشاءاللہ, جہاں سے بھی کوئی اچھا علم ملتا ہے ہم جھولی پھیلا دیتے کہ دے دیجیے. اتنی پیاری بات ہے. تو یہ تو بڑی عاجزی کے کام ہے, واقعی عاجزی کا کام ہے. اور اس کو جب آپ نے سیکھنا ہے تو پھر اس پہ ٹائم دینا پڑے گا, ایسے نہیں. بالکل یہ سیکنڈز کی بات نہیں ہے ویورز, ہم لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کرتے ہیں, سیکنڈز کی بات نہیں ہے, سانسوں کی بات ہے. ہر سانس میں انسان نے سیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 منٹ کا گانا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فلم کا لے لیں یا کوئی بھی, یا بعض گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے 2 انترے ہوتے ہیں, بعض گانے کو 3 انترے, بعض کے 4 بھی ہوتے ہیں. وہ یعنی کیلکولیٹ کر کے دیکھا جائے تو 3 منٹ کا گانا ہے نا, وہ بھی آپ کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا. واقعی صحیح بات کہی اس میں. تو اگر آپ صحیح گانا سیکھنا چاہتے ہیں یا کلاسیکل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں تو پھر عمر صرف ہو جاتی ہے. یہ تو بیسک ہوتی ہے نا, ایک آپ کو راگوں میں اور ٹھاٹھ اور وہ سب آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو ویسے جو ہے کہ لائک ہارمونیم بہتر انسٹرومنٹ رہتا ہے سیکھنے کے لیے آپ کے لحاظ سے؟ ہاں, ہارمونیم بہتر ہے. ہارمونیم بہتر ہے نا اس سے, اگر سرنگی. اور میں نے جب شروع میں تعلیم لی نا تو میرے ساتھ تو نہ سرنگی تھی نہ کچھ. اچھا, یہ میں نے تان پورے پہ سیکھتی تھی. چھوٹا میرے لحاظ سے نا, انہوں نے چھوٹا ہی تان پورا میرے استاد نے بنوایا. اچھا, تو وہ چھوٹا, اس کا پیٹ اتنا تھا تان پورے کا, وہ میں اس سے بجا کے. اس سے بہتر کوئی اور تعلیم نہیں ہے کہ اگر آپ تان پورے پہ سیکھ رہے ہیں تو یہ صرف تو سر بھی پکا لگے گا, آواز بھی پکا لگے گا, اور آپ کو خود بھی سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود, جیسے ایک میں اپنے استاد ملکہ ترنم نور جہاں جی کی ایک چیز آپ کو سناتی ہوں تھوڑی سی. بالکل بالکل, بسم اللہ. وہ راگ آنندی میں ہے. ہاں, کیا بات ہے. وار وار سیاں, کیا کہنے, وار وار سیاں تو ہے سیکل بن وار وار سیاں بیگن. یہ دیکھیں نا, یہ تان آ جاتے. بیگن تہاری, کیا بات ہے, کہو نہ جان دے جو در سے بن ڈھونڈوں, وار
اب یہ سیکھنے میں ہی آپ دیکھیں کہ مہینوں لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ سیکھنے کے لیے. یہ تو ابھی چھوٹی سی ایک چیز ہے, اس کو سیکھنے میں مہینے لگ جائیں. واقعی میں سمجھ سکتی ہوں بالکل, کیونکہ ڈیپتھ ہے نا, ڈیٹیل ہے, کس طرح اوپر نیچے جگہ کرنا. کیا پیاری بات ہے ویورز, میں کہتی ہوں مزہ آ گیا ہے, دل کو اتنا سکون ملا ہے اس کو سن کے. بہت ماشاءاللہ پیارا گایا ہے. اسی پہ ہم چھوٹی سی بریک, اگر آپ کی اجازت ہو, ایک بریک پہ چلتے ہیں. ہاں جی, بریک پہ چلتے ہیں. کیونکہ لوگ جو بیٹھے ہیں مسلسل دیکھ رہے ہیں, جی جی, انہوں نے پانی پینا ہے, چائے پینی ہے, چائے پینی ہے, بالکل بالکل وقفہ کر لیتے ہیں بالکل. لیکن I'm sure ان کا بھی دل نہیں کر رہا ہوگا کہ ہم جو ہے نا بریک پہ جائیں. لیکن چھوٹی سی بریک, ابھی واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ویورز. ہم آج گپ شپ کر رہے ہیں دا ون اینڈ اونلی, دا ویری امیزنگ لیونگ لیجنڈ آف پاکستان, میڈم ترنم ناز صاحبہ. جی میڈم جی, تو ویسے مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنی ساری باتیں میں سوچ کے آئی تھی, یہ بھی پوچھوں گی یہ بھی پوچھوں گی. وہ ان کے ہم سروں میں اتنا کھو گئے کہ وہ سارے سوال جو ہے نا ذہن سے نکل گئے. کہتے میڈم کو سنتے جائیں ماشاء اللہ. اتنا ہمیں مزہ آ رہا ہے, ہماری ٹیم کو بھی, مجھے بھی, ہم سب, I'm sure ویورز بھی بہت اس کو انجوائے کرو گے. میڈم آپ نے اتنی ساری, جیسا میں شروع میں بتا رہی تھی ویورز کو کہ 150 سے زائد فلمز میں ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ ان کے لیے گانا گایا, اور اس میں سے کوئی ایکسپیرینس جو ہے بتائیں جو سب سے آپ کا میموریبل ایکسپیرینس رہا ہو. شروع سٹارٹ میں تو کافی میں نے گایا, اردو میں بھی پنجابی میں بھی. بالکل. اور ایک تھا گانا ہم رہے پیاسے کے پیاسے لاکھ ساون آ گئے, یہ تھا شبنم جی پہ پکچرائز تھا, اور اس میں ندیم صاحب تھے ہیرو. وہ اندھی کا کریکٹر اس کا ہوتا ہے. وہ گانا بہت اچھا تھا, ہم رہے پیاسے کے پیاسے. اس کا میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ اس کی پہلی جو آواز جاتی ہے نا, یعنی الاپ جاتا ہے, وہ بہت اونچے سروں میں تھا. تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا کہ جہاں سے بھول گئے آپ, یا کوئی میوزک ڈائریکٹر موزیشین بھول گئے, یا سنگر بھول گئے, یا آپ نے کوئی لفظ غلط کہہ دیا, تو وہ شروع سٹارٹ پھر ہوتا تھا شروع سے. میں بالکل یہی بات ہمیں شروع میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں, کتنا ہمیں ٹائم لگتا ہوتا تھا اس ٹائم پہ ریکارڈنگز بار بار. وہ جتنی بار کٹ ہوتا تھا نا تو پھر الاپ سے شروع ہو جاتا تھا, اور وہ بڑا اونچے سروں میں تھا. آپ یقین کریں کہ میرے یہ سر کو اتنی درد ہو گئی جب ٹکے دیے. یعنی میں ہی نہیں صرف بھول رہی تھی, میوزیشین بھی بھول رہے تھے سب. اس طرح میرا خیال ہے کہ 15-16 ٹکے ہوئے, تو میرا تو سر پھٹنے والا ہو گیا تھا, اتنے اونچے سروں میں تھا وہ. تو جب ریکارڈ ہو گیا, کمال احمد اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے. اچھا. جب ریکارڈ ہو گیا تو اس زمانے میں انہوں نے مجھے 500 نظر کی. یہ آپ کی نظر ہے, آپ اتنا اونچا بار بار آپ کو گوایا گیا, لیکن آپ تھکی نہیں ہیں اور آپ نے ہاری نہیں ہے. آپ کی انرجی وہی رہی ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. تو وہ گانا کافی بڑا ہٹ ہوا تھا. ہاں جی, بہت زیادہ پلے ہوا تھا اس ٹائم پہ. لوگ بڑا جو ہے وہ پاپولر ہوتے تھے, اکثر سننے میں آتے تھے, ہمارے جو بڑے ہوتے تھے وہ کتنا زیادہ اس کو سنتے تھے, اور ابھی تک بھی انفیکٹ جو ہے وہ کافی مشہور گانوں میں سے ایک گانا ہے. میں تھوڑی سی اگر ہم بات کریں, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کلاسیکلی بھی اتنا ماشاء اللہ ٹرینڈ ہے, غزل کی ہم بات کریں تو بے شمار غزلیں آپ نے گائی ہوئی ہیں. میڈم کی اتنی پیاری پیاری غزلیں آپ نے گائی ہوئی ہیں. خود ویسے آپ کے پسندیدہ شاعر, آپ کو جی اپنی گائی ہوئی غزل سنا رہی ہوں. اس کا اس کی ٹیون بھی محسن رضا نے ترتیب کی. ارے واہ کیا بات. اور اس کے شاعر ہمارے کوئٹہ کے ہیں. اچھا. زاہد افاق صاحب. زاہد افاق صاحب, وہ انہوں نے بہت خوبصورت لکھی ہے, وہ میں آپ کو سنا. بسم اللہ جی. بالکل بالکل. لکھ لکھ کے میرا نام مٹائے گا کہاں تک, لکھ لکھ کے میرا نام مٹائے گا کہاں تک. وہ مجھ کو زمانے سے, وہ مجھ کو زمانے
छुपाएगा कहाँ तक। ऑब्वियसली दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन वाइंड अप की तरफ हमें जाना पड़ेगा, तो टाइम की भी होती है। कोई मैसेज देना चाहे या कुछ सुनाना चाहे हमारे व्यूअर्स को जाने से पहले? पहले तो मैं जी काफ़ी देर बाद मेरे जहन में था कि अंबर टीवी को मैं मुबारकबाद पेश करूं, और इन्होंने जो काम किया है हमारे गैर में जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे अपने जो दूर बैठे हैं उन लोगों से हमारी मुलाकात भी होती है। इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी। और आप क्या सवाल कर रही थी? और ये कि जाते जाते आप क्या हमें सुनाएंगी, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे जो आपका दिल करेगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, क्या बात है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा क्या कहने हमें, क्या कहने। रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। वाह यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे मेरा दिल कह रहा था कि आप ये सुनना चाह रही हैं। अरे आपको कैसे पता चल गया? बस देख ले, दिल को दिल से राह होती है, ये कहते सच्चियां मोहब्बत। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं लाइव व्यूअर्स यहाँ पे सुन रही हूँ। मैं यकीन करें, मैं हालांकि हमारे वाइंड अप का टाइम है लेकिन मुझे लगता है मैं यहीं बैठी रहूँगी कि मैं मैडम को सुनती रहूँ, बस ये मेरा दिल चाह रहा है। मैडम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपकी मोहब्बत का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस आवाज़ को सलामत रखे, खुश रहिए। इंशाल्लाह फिर जल्द जो है ना ज़रा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना के ना हम आएंगे ताकि फुल जो है हम आपको सुनते रहे बस सारा दिन। ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए, अगले एपिसोड के लिए एक्चुअली, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।